عجیب سی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کیسر احمد راجہ صاحب کا جو ڈیبیٹ دیکھیں اس کے آخر میں انہوں نے خدا حافظ بھی کہا ہے۔ بھائی جب آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر آپ خدا حافظ کیوں کہہ رہے ہو؟ السلام علیکم دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہیں اویس اقبال صاحب جو کہ ایک ملحد ہیں، اور آج کل ان کی ڈیبیٹ جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، یعنی کہ یوٹیوب پر۔ دو جو ڈیبیٹ ہے میں ان کی دیکھ چکا ہوں، ایک تو راجہ کیسر احمد صاحب کے ساتھ جو کہ ایوولوشن اور کریشن پر تھی، اور ابھی ریسنٹلی مفتی واجدی صاحب ہیں جو کہ امریکہ میں شاید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے ان کی ایگزسٹنس آف گاڈ پر۔ تقریباً دونوں جو یہ سیشن ہے 5.5 گھنٹے کا ان کا ٹائمنگ ہے۔ اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اویس اقبال صاحب ہیں ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا آپ یہ ان کی جو غلطی ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ پوری 5.5 گھنٹے کی دونوں ڈیبیٹ اگر آپ سنتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا جو کہ میں نے ریئلائز کیا ہے۔ اویس اقبال صاحب کیسر احمد راجہ صاحب سے جب گفتگو کر رہے تھے ایوولوشن اور کریشن پر، تو وہ ایک سوال کو لے کر بہت جو ہے نا وہ راجہ کیسر احمد صاحب کے اوپر جو وہ حاوی ہو رہے تھے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت آدم کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، ان کی لینگویج کیا تھی۔ پھر یہ کوشچن کیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی پسلی سے نکلی۔ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے اور وہ اس کا جواب دے رہے تھے۔ تو اویس اقبال اس سوالوں کے جواب مانگ رہے تھے، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خدا کو نہیں مانتے اور وہ کہتے جی مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا خدا ازل سے کیسے تھا۔ بھئی آپ جب تک اس خدا کے ایگزسٹنس پر آپ جو ہے ایمان نہیں لاؤ گے، اقرار نہیں کرو گے، بلیو نہیں کرو گے، تو آپ یہ جو سوالات ہیں کہ اللہ رب العالمین یا خالق وہ ہمیشہ سے تھا، ازل سے تھا، اور جتنے بھی سوالات آتے ہیں وہ تب آپ کو سمجھ آئیں گے جب آپ ایگزسٹنس آف گاڈ پر بلیو کریں گے۔ راجہ کیسر احمد صاحب کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا خلاصہ میرے نظر میں یہ ہے کہ اویس اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی راجہ صاحب آپ کو ان باتوں کا نہیں پتہ، آپ اس بات کا نہیں پتہ، اور میں جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی کریشن کیسے ہوئی ہے آپ اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے۔ تو جو ان کی ڈیبیٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایوولوشن درست ہے یا کریشن درست ہے۔ ٹاپک یہ نہیں تھا کہ بھئی ایوولوشن کیسے ہوتی ہے اور کریشن کیسے ہوتی ہے۔ جو ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ایوولوشن ٹھیک ہے یا کریشن ٹھیک ہے، اور بہت ساری جگہ پر اویس اقبال اپنے ٹاپک سے ہٹ کر دوسرے پوائنٹ کو وہ لے کر آتے رہے، اور جو راجہ کیسر احمد صاحب سوال کرتے تھے اس کا جو ہے وہ دوسرا جواب دے دیتے تھے۔ اور جو کہ مفتی واجدی صاحب کے ساتھ ان کا جو ڈیبیٹ ہوا ہے اس پر وہ مفتی واجدی صاحب سے بھی یہی سوال کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے آئے، یہ سارے سوالات کر رہے تھے۔ تو میں اپنی تھاٹ کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ سوالات تب درست ہوں گے، تب وہ مانیں گے جب وہ خدا پہ بلیو کریں گے۔ ایک بندہ یار خدا کی ذات پر بلیو ہی نہیں کرتا، کیسے اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، یا اللہ رب العالمین نے کن کہہ کر جو ہے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ اچھا، اویس اقبال صاحب کی جو آپ دیکھیں نا عجیب سی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کیسر احمد راجہ صاحب کا جو ڈیبیٹ دیکھیں اس کے آخر میں انہوں نے خدا حافظ بھی کہا ہے۔ بھائی جب آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر آپ خدا حافظ کیوں کہہ رہے ہو؟ دوسرا جو ان کے ساتھ جتنے بھی ملحدین ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اسلام پر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے، اسلام سے جواب مانگیں گے۔ بھائی خدا کا اقرار تو ہندو بھی کرتا ہے، خدا کا اقرار تو خدا کی وجود کا اقرار تو عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب خدا کی وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ہم سے ہی کیوں جواب طلب کر رہے ہو؟ دوسرے مذاہب سے بھی گفتگو کر لو، دوسرے مذاہب پر بھی انگلیاں اٹھا لو، اب دوسرے مذاہب پر بھی جو ہے وہ ان سے بحث کر لو۔ نہیں کرنا، انہوں نے جتنے بھی انگلیاں اٹھانی ہیں وہ اسلام پر اٹھانی ہے، مسلمانوں پر اٹھانی ہے، کتاب اللہ پر اٹھانی ہے۔ کیڑے نکالنے تو انہوں نے اسلام کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے جو ہے ناظرین کرام صاف نظر آتے ہیں یہ
صرف اور صرف کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کا ایک اختلاف ہے کسی مسئلے پر، اس مسئلے پر سب کا اگر اقرار ہے تو آپ سب سے اختلاف کرو نا، سب سے جواب طلب کرو، سب سے بات کرو، سب پر انگلی اٹھاؤ. لیکن نہیں، آپ کا ایشو صرف اسلام ہے، آپ کی جو تکلیف ہے نا وہ صرف اسلام کے ساتھ ہے. آپ کو یہ تکلیف ہے کہ بھائی مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے. ویسٹرن کنٹری کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کو ہیٹ کا فیس کرنا پڑتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ پاپولیشن مسلمانوں کی انکریز ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو صرف ایشو یہ ہے. اگر آپ کو ان ڈبیٹ پر گفتگو کرنی ہے، جو آپ کا سوال ہے، تو اس کا جواب آپ ہر اس شخص سے طلب کرو جو کہ اس خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے. باقی ناظرین کرام، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، ریکمینڈ کروں گا، لازمی آپ وہ ڈبیٹ دیکھیں، اس سے آپ کا نالج بڑھے گا. اور اویس اقبال صاحب کی جو ہائپوکریسی ہے یا ان کا جو ڈبیٹ کے اندر چہرہ بدلنا ہے، اپنے سوالات کا جواب ان سے طلب کرنا، لیکن جب وہ سوال کرے تو ان سے جو ہے نا وہ منہ پھیر لینا، وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. باقی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.